ماحول دوست انقلابی اقدامات، جنگل میں منگل دیکھا۔ اس 4 روزہ دورے میں ہم نے دیکھا کہ واقعی سندھ حکومت نے نجی شعبے کے ساتھ مل کر تھر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تھر ماروی کا، یا یوں کہہ لیجئے گرم تپتی چمکیلی دھوپ ریگستان بیابان نہیں بلکہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا خواب جو حقیقت بن گیا۔ تھر بدلے گا پاکستان، یہ صرف نعرہ نہیں، حقیقت ہے۔ تھر کے ریگستان سے نکلنے والے سونے جیسے کوئلے نے نہ صرف تھر بلکہ پورے پاکستان کو روشن کر دیا۔ اس حقیقت کو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں یہاں تھر پاکر میں موجود ہوں، کراچی سے تھر کے ریگستان سے نکلتا کوئلہ نہ صرف تھر بلکہ پورے پاکستان کو روشن کر رہا ہے۔ اس بارے میں شنگھائی الیکٹرک کے چیئرمین مسٹر مینگ ڈونگ ہے نے کراچی سے آئے صحافیوں کے وفد کو بتایا، یہ سندھ حکومت کا کمال ہے کہ پاکستان کی سب سے سستی ترین بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 20 سال پہلے بلاک 1 میں سندھ حکومت کے تعاون سے انرجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک جدید انرجی پاور پلانٹ کی تکمیل کی اور ہم نے اس تکمیل کو حتمی شکل دیا۔ 20 years ago, we started the development of THAR Block 1. At this moment, we already finalized the construction of a modern power generation plant just next to you, and another big coal open pit mining project here. چیئرمین شنگھائی نے بتایا 175 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملک میں بہترین کارکردگی ہماری ہے۔ ہم تھر کے کوئلوں سے 200 سال تک بجلی کی توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہے۔ At this moment, we can evacuate 7.8 million tons per year at this peak, and also we have a power plant with total capacity of 1,320 megawatt, which also marks the best efficiency in this country at this moment. We believe at this moment we really want to be the benchmark for the utilization of THAR coal, and we do hope we can make more contribution not only here in THAR but also to Pakistan. تھر میں 13 بلاکس ہیں جن میں 2 بلاکس کام کر رہے ہیں۔ بلاک 1 کے چیئرمین شنگھائی الیکٹرک کے مسٹر مینگ ڈونگ ہے اور بلاک 2 کے جنرل مینیجر مسٹر فیاض سومرو ہیں، اور دونوں اپنا کام باخوبی طور پر انجام دے رہے ہیں۔ پہلے ہم تھے بوائلر نمبر 1 میں اور اب ہم جا رہے ہیں بوائلر نمبر 2 میں۔ دس از دا بوائلر نمبر 2۔ This is the turbine. The turbine is equipment. We transform the steam to rotation mechanical power. And behind the turbine is a generator. Generator is the equipment. We change the rotation mechanical run to electricity. So boiler, turbine, and the generator are 3 major equipment for power plant. You are at the heart of the plant. And this is unit number 1, and there is unit number 2. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹائم بائی ٹائم آپ کو ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں۔ کول بننے کے لیے، بجلی بننے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل مشین ہے جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔
आप देखें, The turbine is being divided as 4 cylinders. High pressure cylinder, a middle pressure cylinder, and 2 low pressure cylinders. This whole, as a whole, is named as a turbine. And on this side, this is a generator. Generator is where the electricity comes, right? So from some aspect, the mining, the big mine you say, every equipment you say, it's all solved for him. This is where the electricity really comes. इनका बताना है कि ये जो मशीन है ना, ये मेन मशीन है, मतलब ये इस फैक्ट्री का हार्ट है। ये वाली मशीन इस फैक्ट्री का दिल है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। आप देखें, ये वाली जो मशीन है। This is the best generator, best turbine in Pakistan. We are keeping the highest efficiency in the whole Pakistan. थरकोल जहाँ पे ये बन रहा है सब कुछ, ये मेन मशीन है, ये जायंट मशीन यहाँ पे, यानी इस फैक्ट्री का दिल है ये मशीन। ब्लॉक 1 के चेयरमैन मिस्टर मैंग डोंग है ने बताया कि थर के ये इलाके कुदरती ज़खायर से मालामाल हैं। यहाँ से पैदा होने वाले कोयले और बिजली से पाकिस्तान तवानाई की बहरान से निकल सकता है। थर में मौजूद कोयला 175 बिलियन टन की मालियत रखता है, यानी कि 29 खरब अमरीकी डॉलर आप कह सकते हैं। उन्होंने बताया, थर में मौजूद कोयले के ज़खायर सऊदी अरब और ईरानी ऑयल से ज़्यादा हैं। ब्लॉक 1 में 5 बिलियन टन कोयला और ब्लॉक 2 में 2 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। बिजली की पैदावार इस वक्त 2640 मेगावाट हो रही है, जो कि नेशनल या कौमी ट्रांसमिशन लाइंस में भेजी जाती है। We are going to the turbine hall and a control room with the chairman of Mang. Mr. Mang, a great man and a great engineer. Power plants in Block 2, firstly, evacuate their power here and join the power together with this power plant, and then together go to the national grid. If you see on this direction, you will see Block 2 power plant. 1, 2, 3 over there. You see this area is called a coal yard. It is where we store the coal which we delivered from the pit you just visited. And from this coal storage, we use this conveyor. You see the conveyor? It's around 2 kilometers. Directly bring the coal to the location where we are standing. Actually, where we are standing is equipment. This equipment is named the boiler. Boiler is an equipment we burn the coal to heat water to steam. So you can see the boiler is so big. The whole area is one equipment called a boiler. Yeah. And actually this boiler is specially designed to utilize charcoal. For your information, there are many different types of coal in the earth, on Earth. And you have to deal with them with separate and different technologies. Charcoal is a kind of coal very difficult to burn, very difficult to utilize. So because Shanghai Electric, we are the power equipment manufacturer, and we are the expert for the engineering and manufacturing of power equipment. So we designed this boiler especially, or particularly, to utilize charcoal. So at this moment, we can say this is a very good technology. That side is our Pakistani staff dormitory area, and this side is our Chinese staff dormitory area. So you see the different of hobbies. We build a soccer yard for Chinese, and we build a cricket yard for Pakistani. Yeah, and if you see from this direction, there is the place where we just come. And on this side, all the buildings with a red roof are the Chinese dormitories, and with the blue roofs are the Pakistani dormitories. So you can see there we have more than
3,000 Pakistani staff are living there. 3,000. More than 3,000 people are living there. How much on the height we are right now? 150 something 15, meter, 150 115 meters high. height. We are standing here. Okay. You were there. That is 250 below. मिस्टर मैंग जो है बहुत हमें डिटेल्ड ब्रीफिंग कर रहे हैं. The second thing I want to share with you, please pay attention to that yard. You see, there's a yard on the corner. That yard is the headquarters of army who protect the whole Tar area, especially for Tar project and especially for Chinese citizens. चाइनीज़ इंजीनियर्स एंड सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा है, मगर फ़ौज ने इनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी हुई है, तारीफ़ कर रहे हैं. थर से निकले कोयले से बिजली बनने के सबब रोज़गार और तरक्की के नई राहें खुल गई हैं. इस वक्त इन ब्लॉक्स पर 63% मकामी या लोकल मैन पावर काम कर रहे हैं. Here we are at the CCR room, CCR for Central Control Room. This is where our operators sitting here control each and every equipment in the power plant. I want to draw your kind of attention on the numbers showing there. In the middle, you can see firstly the date and time at this moment. And on the right side, you can see a total. At this moment, the total number is 1,230 something, right? Means the two units is at this moment operating with its full load. So just for your kind of information, maybe you're already aware about the power industry. In Pakistan, there is a mechanism called merit order. Merit order is a kind of a ranking. It's a kind of IPP ranking made by NTDC, and they make a ranking every 15 days. They gave the highest priority to those IPPs who can produce electricity with the lowest tariff. After we step into commercial operation date since February 5th, 2023, this power plant is always ranking number 1 or 2, maximally 3 at the merit order. Means we are always providing the cheapest electricity to the nation. So as per the operating requirement of NTDC, we are always being requested to generate in our full load. So if you see on the left corner, there's a load over there. Means the unit 1 is at this moment generating 660 megawatt. And of there, you can see another load of there. Means unit number 2 is operating and giving the generation with the 360 megawatt for another one. So combined together come to the total number 1,231 is the number with our full capacity. And this is the number we can satisfy 4 million households in Pakistani for their daily use. We can give 4 million households continuous, affordable, and clean energy. This is the mission and the obligation of this product. मिस्टर मंग, चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक, ये थरकोल के ब्लॉक 1 में हम उनसे मिले और उन्होंने हमें बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू दिया और ब्रीफ किया. चेयरमैन हैं हमारे साथ शंघाई इलेक्ट्रिक के मिस्टर मंग, एंड वी आर फॉलोइंग टू हिम. एज यू कैन सी देयर आई थिंक 4 or 5 कार्स, और ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन. ये माइनिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, ये देखें क्या बड़े पैमाने पे. इट्स नॉट अ बिग, वी कैन नॉट से इट्स अ बिग, हम इसको बिग नहीं कह सकते, इट्स अ जायंट प्रोजेक्ट. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोल? लिग्निट आपने कोल बताया है ना, इसके अलावा और कौन कौन से काइंड्स होते हैं? सोर्स तो सेम ही होता है कार्बन, बट टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर कि वो किस नेचर में बन रहा है, क्या टेम्परेचर, क्या जियोलॉजिकल प्रोसेस मशीन ऑफ ईयर्स. हमारे पास जो है लिग्नाइट कोल इज लाइक लो क्वालिटी कोल. 28 स्कूल यूनिट्स हैं जिनमें 5,000 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें आला तालीम के साथ साथ बच्चों में एकेडमिक एंड करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स भी फराहम किया जाता है. स्कूल में आरओ प्लांट है जिसमें 5,000 से ज़ायद गैलन का साफ़ पानी मुहैया
बड़े सेहत मरकज़ हैं जिनमें हर साल 143 मिलियन रुपए OPD के लिए खर्च किए जाते हैं। मरीजों की आसानी के लिए बेहतरीन फार्मेसी भी मौजूद है। पैंसठ थरी मकामी औरतों को डंपर ट्रक ड्राइवर के ब्लॉक 1 में इंतहाई खूबसूरत तालाब बनाया गया है जिसमें 40,000 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो आपको लेक नज़र आ रही है ना, इसमें 40,000 फिशेज़ हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लेक इन्होंने बनाया है, ये देखें। Sometimes it's totally black with ये मुगावी जब पूरी लैंड कर जाती है इधर तो ये पूरी लेक ब्लैक हो जाती है। जा ब्लॉक 1 में देखा गया कि सीवरेज वाटर को रिसाइकिल करके साफ पानी में तब्दील किया जाता है जिसमें चाइनीज़ और पाकिस्तानी सब्जियां, फल हमने देखे और खाए। इधर तमाम है, हमारे पास अनार है, उसके बाद गावा है, उसके बाद चीकू है, खजूर है, सो ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स आर, इवन ग्रेप्स। अभी ग्रेप्स की हमने प्रॉपर फार्मिंग की है यहाँ। We'll show you if you want. It's visible here. We have our own vegetables. Chinese and Pakistanis both are being grown here. That is being used by our own messes. So Pakistani mess में भी अवेलेबल है और चाइनीज़ में भी इसको अवेलेबिलिटी है। पाकिस्तानी वेजिटेबल है और चाइनीज़ उसी के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से बहुत हमें यहाँ अवेलेबल होती है। यहाँ हमने मुर्गियाँ, आप देखेंगे खरगोश, हर किस्म के। वहाँ भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी नहीं, ये पाकिस्तानी चीज़ है, पाकिस्तानी। और ये सब्जियाँ हैं, सब्जी बेसिकली यस वी हैव वर्क, और इसको हर सीज़न के हिसाब से वी गेट द सीड फ्रॉम चाइना, तो पाकिस्तानी और चाइनीज़ दोनों किस्म की सब्जियों को हम ग्रो करते हैं। जी, आपने देखा हर किस्म की वेजिटेबल है यहाँ पे, मुर्गियाँ भी हैं, गोभी भी है, मिर्चें भी हैं और भिंडी भी है और कॉलीफ्लावर्स भी हैं और अपना रैबिट्स भी हैं। और मतलब बड़ी बात यह है, आप देखें कि पीछे जो सीवरेज पानी है उसको रिसाइकिल करके उन्होंने ये सारी वेजिटेबल्स उगाए और ये मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने ज़ाया नहीं रखी है। 1750 सोलर होम सिस्टम लगाए गए हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर मंसूबा है। थर की तरक्की के लिए थर फाउंडेशन कायम किया गया है जिसकी निगरानी में स्कूल्स, सेहत मरकज़, कम्युनिटी वेलफेयर, आबादकारी के मंसूबे, देही तरक्की, रोज़गार की फराहमी, नौजवानों का आला तालीम, ख़वातीन का बाइख्तियार होना, सेहतमंद खुराक फराहम करना, कम्युनिटी की तरक्की के मंसूबे भी चलाए जाते हैं। थर की सकाफत और मकामी हुनर को उजागर के साथ साथ तरक्की भी हो रही है।
ساتھ جو ہے وہ ہیڈ سیکورٹی جو ہے فاروق صاحب موجود ہیں. ہم پوچھتے ہیں یہاں پر جو تھرپول یہاں پر جو بجلی بن رہی ہے, ہم پورا یونٹ سروے کر آئے ہیں اور ایک ایک چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے. کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں چاہ رہی تھی میں ان سے پوچھوں بریگیڈیئر صاحب سے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کوئلہ تو ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی ذخائر ہمیں دیا ہے معدنی, جو کہ ہم اس کا اچھی طریقے سے مزید اور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں چائنا کی طرف اس کے دوستوں کے ساتھ نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ سر جو ہمارا یہ کوئلہ ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کی بجلی کا کس طرح سے کرتے ہیں اور ہم کیا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں ساری چیزیں ڈیٹیلس بتائیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتائیں کیونکہ چائنیز ہمارے پاس ہوتے ہیں. بیسیکلی اٹس اے بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ, جو کہ تھر میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں یہ کوئلے کے ذخائر ملے ہیں اور اس سے الحمدللہ نیشنل گریڈ میں ایک ہیوج نمبر الیکٹریسٹی کا نیشنل گریڈ میں کنٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. ادر دین دیٹ یہ اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ان کو مزید اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انڈسٹریز اس میں آ سکتی ہیں جو کہ کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں کول کے ساتھ, ان کو ساتھ لگایا جا سکتا ہے. سو انڈسٹریل زونس ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر اس کی ایکسپینشن کی جائے تو آئی تھنک پورے پاکستان کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہیں سے پوری ہو سکتی ہے. اور سر 200 مطلب یعنی کہ ہم 200 سال تک جو ہے جی اس کے الحمدللہ اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ اگر ابھی تو شاید ہم اس کا ایک اسمال پورشن بھی ایکسٹیکیٹ نہیں کر رہے, تو اگر اس کی ایکسپینشن میں جایا جائے تو ہم آئی تھنک پوری پاکستان کی الیکٹریسٹی یہیں سے جنریٹ ہو سکتی ہے اینڈ ایٹ اے ویری لو کاسٹ ایز کمپیئر ٹو جتنے آئی پی پیز باقی لگے وہ اس کے مناسبت سے بہت ہی کم کاسٹ ہے یہاں. اسی طریقے سے باقی انڈسٹریز آ سکتی ہیں اور اگر زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی تو یہ کوئلہ ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے ریلوے لائن کا, سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے یہ باقی ہمارے جو کول کے پروجیکٹس ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے میں بھی کوئلہ بہت آسانی ہے. سو لاٹ آف انیشیٹیوس اپرچونیٹیز یہاں موجود ہیں. انڈسٹریل زون بن سکتے ہیں, ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, مزید اس کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور گورنمنٹ اگر یہ ڈیسائڈ کرے تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوگا اور یہ پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی چینج لائے گا. اچھا سر, جو ریلوے لائن یہاں پر ریلوے لائن جو یہاں بچھائی گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سسٹم میں یا ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں بہت کمی آئے گی, بہت آسانی ہو جائے گی؟ بیسیکلی تو اس جو ریلوے لائن بھی پلان ہے جس کے اوپر ابھی ایگزیکیوشن شروع ہو گئی ہے, تو اس کا مقصد تو کول ٹرانسپورٹیشن ہے. آلریڈی یہاں بہت اچھا روڈ نیٹ ورک موجود ہے. جب یہ ڈیولپ ہونے لگا تو پورا نیا روڈ نیٹ ورک بنایا گیا. ایئرپورٹ یہاں موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اگر یہاں گورنمنٹ اس کو اسپانسر کرے تو دیر ول بی سو مینی پیپل کمنگ ان. جب یہ گرین ہوتا ہے تھر تو اٹ از سو بیوٹیفلی, جیسے بارشوں کا موسم شروع ہوگا اور بہت لوگ آتے ہیں کراچی سے, سندھ سے, انٹیریئر سندھ سے بہت لوگ یہاں وزٹ کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی کہ ٹورزم کو اس سے آپ بنا سکتے ہیں, انڈسٹری کے طور پہ یہاں لا سکتے ہیں. سر اور آپ مجھے بتائیں کہ مطلب جو کول ہے سولر سسٹم میں پورا دیکھا ہوتا ہے اور کافی ماشاء اللہ بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. کوئلہ جو ہے آپ بنا کے اس کی بجلی بنا رہے ہیں, تو یہ آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان کے لیے کتنا زیادہ بینیفٹ ہے؟ اور گورنمنٹ آف سندھ کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے انہیں؟ بیسیکلی آپ کو کتنا سپورٹ کریں؟ بہت زیادہ. دیر از نو ڈاؤٹ کہ وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ شاید یہ پروجیکٹس نہ چل سکیں. اور جیسے ابھی آپ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بیسیکلی شنگھائی انیشیٹو کی طرف سے کمپلیٹ جو اس کا جو برڈن ہے دیٹ از بین ٹیکن بائی دا شنگھائی انیشیٹو اٹسیلف. تو اگر اسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن جاری رہے تو آئی تھنک وی کین ایکسپینڈ دا پروجیکٹس اور فردر اس کے اوپر اور پاور پلانٹ لگ سکتے ہیں, مائننگ کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور وی کین ریلی ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. اور سر خواتین بھی مطلب لیبر آپ بتا رہے تھے کہ مور دین 3000 لیبر ہے. جی اس وقت 3000 لیبر ہے. کچھ خواتین ہمارے پاس امپلائز ہیں. بیسیکلی ان کو ہارڈ ٹاسک نہیں دیا گیا, دے آر جسٹ دیئر فار کلیننگ آف دا سولر پینلس. بیسیکلی سولر ہم نے جو پارک بنایا ہوا ہے وہ بیسیکلی ہم یوز کر رہے ہیں اپنی انٹرنل الیکٹریسٹی ریکوائرمنٹ کے لیے, بیکاز ہماری جتنی بلک الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے دیٹس گوئنگ ان دا نیشنل گرڈ. اچھا سر یہ بتائیں کہ اس میں بیسٹیز کون ہے؟ فنڈنگ آپ لوگوں کی کیسی ہوئی؟ شنگھائی کمپنی نے کی ہے ساری
اور مطلب 10 چیز کی بھی بات کریں مطلب ساری فنڈنگ وغیرہ شنگھائی کمپنی چائنا کی طرف سے ہوئی ہے. پاکستان گورنمنٹ کی کچھ کنٹریبیوشن ہے کیونکہ ہم پاکستان کو ہی ریڈی سے باتیں الیکٹرک کے حوالے سے بات کریں. بیسیکلی دیکھیں یہاں دو بلاکس ہیں. ون بلاک از بلاک 1 وچ از پیورلی ڈن بائی شنگھائی الیکٹرک, اور اس کی جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI ہے دیٹ ہیز بین گیون بائی دی شنگھائی الیکٹرک اٹ سیلف. بلاک 2 میں آف کورس گورنمنٹ آف سندھ کی شیئرس ہیں, اور وہ کافی ہیوج نمبرز ہے. ایگزیکٹلی اس وقت نمبر یاد نہیں آ رہا مجھے, بٹ اراؤنڈ 50% کے قریب گورنمنٹ آف سندھ کی شیئرس ہیں. تو اگر اس کو اس طریقے سے چلایا جائے تو گورنمنٹ آف سندھ کین اور گورنمنٹ آف پاکستان ڈیفینیٹلی بہت بڑے کنٹریبیوٹرس ہیں اس کے لیے, اور ان کی سپورٹ کے بغیر تو ظاہر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. So they have done a great job and we really thank them for their support. چیئرمین شنگھائی الیکٹرک مونک صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے, بہت ڈیٹیلڈ انہوں نے ہمیں سارا سمجھایا. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ قیوم صاحب نے بہت ڈیٹیل ہمیں سمجھایا, دکھایا. ساری پریزنٹیشن بہت ہی اچھی. مجھے تو لگ رہا ہے مجھے کراچی سے یہاں شفٹ ہونا پڑے گا. اور بریگیڈیئر صاحب آپ نے بہت اچھا بتایا سارا, بہت ہمیں ساری ایک ایک جگہ ہمیں ڈیٹیل میں جو ہے نا آپ نے ہمیں وزٹ کرائی ہے. پاک چین دوستی زندہ باد. تھینک یو سو مچ.